واللہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اگر اکیلے میرے مرنے سے فلسطین آزاد ہوتا ہے نا تو مجھے آج ہی لے جائیں اور جا کے اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ جی اس کو مارو اور فلسطین کو اللہ سے ریاست بنا لو، تو میں تو خوش ہوں، میں تو اپنے بیوی بچوں کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ نے مسلمانوں کا خون رائے گاں کروانا ہے صرف اپنی جذباتی تقریروں کے ذریعے، خود کسی مولوی نے اس کے بچوں نے وہاں نہیں جانا، الٹا انہوں نے پہلے فلسطین کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرنے ہیں، اس کے بعد ہمارے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے ادھر بھی چندہ بک انہوں نے لانچ کرنی ہے۔ کہ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا مقصد آپ کو بزدل بنانا نہیں ہے بلکہ حقائق بتانا ہے، حقیقت ضرور بتانی چاہیے۔ جس طرح ہم غیر شادی شدہ لوگوں کو حقائق بتاتے ہیں کہ بھئی شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے، وہ بعد میں باہر نکلتا ہے، پہلے تو آپ کو صرف دم ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس میں بڑے پیار محبت والا رشتہ ایک میاں بیوی کا ظاہر غیر معمولی رشتہ ہے، لیکن اس کے بعد جو معاملات شروع ہوتے ہیں، جب آپ کے ہاسپٹلز کے چکر لگتے ہیں، رشتہ داریوں کے معاملات ہوتے ہیں، ماں باپ کی بھی کمزوریاں آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو شادی کر کے ایک مصیبت ہی کھول لی ہے، اور یہ کھولنی ہے، ظاہر ہے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم نے کوئی مجرد زندگی تو نہیں گزارنی، اسلام نے تو شادی شدہ لائف کو پسند کیا ہے اور نبی اسلام کا یہی طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ واللہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اگر اکیلے میرے مرنے سے فلسطین آزاد ہوتا ہے نا تو مجھے آج ہی لے جائیں اور جا کے اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ جی اس کو مارو اور فلسطین کو اللہ سے ریاست بنا لو، تو میں تو خوش ہوں، میں تو اپنے بیوی بچوں کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ نے مسلمانوں کا خون رائے گاں کروانا ہے صرف اپنی جذباتی تقریروں کے ذریعے، خود کسی مولوی نے اس کے بچوں نے وہاں نہیں جانا، الٹا انہوں نے پہلے فلسطین کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرنے ہیں، اس کے بعد ہمارے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے ادھر بھی چندہ بک انہوں نے لانچ کرنی ہے، تو یہ ایک چین ریئیکشن انہوں نے شروع کرنا ہے۔ تو بھائی اس قسم کے پھر جہاد اور قتال کو تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، حقیقت بات ہے۔ باقی جہاں تک KFC کا تعلق ہے، میکڈونلڈس کا، تو میں نے آپ کو بتایا ہمارا فاسٹ فوڈ تو بھائی گھر کے پکوڑے ہیں اور چپس ہیں، میں تو یہ بوتل بھی نہیں پیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میرا کوئی مشروب ہے تو وہ دودھ پتی ہے، وہ بھی ایک ناشتے میں نے کپ لینا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ کوئی فخریہ نہیں میں بتا رہا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، یعنی اگر میں کوک یا پیپسی نہیں پیتا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے ویسے ہی اچھی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے اگر میں پیتا ہوں تو میں بھی بڑے شوق سے پیتا ہوتا، اور نہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پیتے ہیں وہ کوئی گناہگار ہو رہے ہیں، وہ اسرائیل کے کوئی ایجنٹ بن گئے، نہیں، یہاں تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، اور زیادہ تر یہاں پہ جو کوک اور پیپسی ہے وہ تو میڈ ان پاکستان ہی ہے ویسے، ہاں بے فکر ہے وہ، تو اس لیے ہمیں تو ان چیزوں سے کوئی ایسا شغف نہیں ہے۔ ان مصنوعات کا اگر آرگنائز طریقے سے بائیکاٹ سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو کریں، لیکن اپنی پسند کا نہیں۔ سمارٹ فون تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، واٹس ایپ تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آڈا سارا احتجاج جڑا KFC میکڈونلڈز جا کے وڑ گیا، یہ کوک اور پیپسی وڑ گیا، اور پھر اس طرح نفرت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کسی نے کوئی خنزیر کا گوشت کھا لیا۔ یہ جذباتی چیزیں چھوڑ دیں، ادروائز تو پھر کئی چیزیں تو آپ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ سمارٹ فون آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو سمارٹ فون بھی نہیں ہے، تو میں تو پھر بھی دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، بھئی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر کوئی آرگنائز OIC کے فورم کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم ضرور سپورٹ کریں گے، لیکن پھر وہ سارے لوگ اسے ریلیجیسلی فالو کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزوں کا تو بائیکاٹ کریں اور جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ خاموشی اختیار کریں گے آپ۔ اور ویسے بھی یہاں لوگوں کا روزگار، ہمارے اپنے لوگوں کا روزگار ان چیزوں سے وابستہ ہے، یہ جتنے بے روزگار لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال پھر کون کرے گا؟ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رجوع اللہ، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، دعا سنت اذکار کی فارم میں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فلسطینیوں کے حق میں دعا قنوت نازلہ پڑھنا، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالنصارى، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین۔ اس قسم کی جو دعائیں قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز میں۔ اس کے بعد میں نے تو عرب ملکوں سے ریکویسٹ کی تھی بالخصوص، اور باقی OIC کے مسلمان کنٹری سے بالعموم، کہ مشکل سے 80 لاکھ کے قریب فلسطینی بنتے ہیں، سارے بھی ملائے جائیں۔ اگر آپ مسلمان ملکوں میں ان کو بانٹیں تو 2-2 لاکھ بھی ایک مسلمان ملک کے حصے نہیں آئے گا۔
मुआखात भी तो करवाई जा सकती है। हिजरत मदीना जब हुई तो मक्के के लोग अपना इलाका छोड़कर आए, यह भी तो कुरान की आयत है ना कि अल्लाह की जमीन वसी है, इसमें फैल जाओ। तो आप उन्हें अकोमोडेट करें, अपने मुल्कों में नेशनैलिटी दें। अब रहा यह मामला कि उनको वापस वहां भेजना है, तो वहां तो अब रहने की जगह नहीं है वो, और दूसरा इसराइल मुझे कोई पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा। आपने देखा खंडरात के ऊपर भी वो बमबारी कर रहे हैं। तो फिल वक्त तो उनकी जान बचाना यह ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें। ये कहते हैं अगर हम अपने मुल्कों में उन्हें पनाह देंगे तो इसराइल मुकम्मल तौर पे वहां पे काबिज हो जाएगा। और भाई वो पहले ही हो गया, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना, वो पीछे हटेगा। और वो अकेला इसराइल नहीं है, पूरा अमेरिका, पूरी नेटो उसके पीछे खड़ी हुई है। फौजी ताकत के ऊपर तो आप उनको गिराने से रहे, सीधी सी बात है। तो इस वक्त मुआखात वाला मामला जो नबी इस्लाम ने एक अंसार और एक मुहाजिर को भाई बनाया था, आज तो हमारे पास इतने इस्लामिक कंट्रीज हैं, सिर्फ अरब मुल्कों के पास इतनी दौलत है कि वो अपने अरबियों को अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ये प्रैक्टिकली करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और वैसे भी ये जेलसी फैक्टर भी बहुत है अरबियों में फलस्तीनियों के हवाले से, क्योंकि फलस्तीन के लोग पढ़े लिखे, समझदार, इंटेलेक्चुअल्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले, मैं आपको आज से 80-90 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस वक्त भी फलस्तीन के लोग पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हुआ करते थे। आज भी कई अरब मुल्कों के अंदर, कुवैत के अंदर, सऊदीया में आपको जो अरबी डॉक्टर्स नजर आएंगे, मेजॉरिटी फलस्तीनी होंगे, बड़े ज़हीन लोग हैं। तो शायद यह भी कोई जेलसी फैक्टर है उनको अकोमोडेट ना करने का, और वो ये समझते हैं कि हम इनको अपने मुल्कों में ले आए तो शायद हमें सुपरसीड ना कर जाए। बहरहाल ये OIC को देखने की जरूरत है, मुआखात वाला मामला।